سنو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل اس چاند کی طرح۔ اسپیکر میں سے دھیمی سی سرگوشی ابھری تھی۔ میں نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا۔ کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں تمہارے دل میں رہتا ہوں۔ اسپیکر میں سے پھر آواز آئی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کب تک انہی باتوں سے میرا دل بہلاؤ گے؟ علی، شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اماں بار بار پوچھ رہی ہیں کہ علی کب واپس آ رہا ہے۔ مجھے رخصت کر کے انہیں چھوٹی بہنوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ میں نے فکر مندی سے پھر وہی بات دہرائی تھی جو میں نہ جانتی تھی کتنی بار پہلے بھی علی سے پوچھ چکی تھی۔ نیہا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میری جان، تم جانتی ہو کہ 2 سال کی اسپیشلائزیشن تھی، اب تو صرف 6 مہینے بچے ہیں۔ جہاں اتنے سال میرا انتظار کیا ہے، وہیں کچھ عرصہ اور۔ بس ایک دفعہ میں واپس آ جاؤں، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی دلہن بنا لوں گا۔ اب تو میرے لیے بھی یہ راتیں بڑی طویل ہو گئی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر پوری طرح اپنے رنگ میں رنگ دوں۔ علی نے خمار آلود لہجے میں کہا تو میں شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ علی کے لہجے، اس کی محبت مجھے ایسے ہی شادمان کر دیا کرتے تھے۔ کچھ دیر کی محبت بری باتوں کے بعد وہ ویڈیو کال کی اصرار کرنے لگا۔ مجھے ویڈیو کال پر علی سے بات کرتے ہوئے کچھ جھجک محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک دم محبت میں کچھ ایسا کہہ جاتا کہ میرے لیے سہنا مشکل ہو جاتا۔ اب بھی جب اس نے ویڈیو کال کا کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، مگر وہ اصرار کرنے لگا تو میں راضی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی ویڈیو کال آن ہوئی، اس کی سب سے پہلی فرمائش یہی تھی کہ میں اپنا دوپٹہ ہٹاؤں۔ میں نے منع کرنا چاہا لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے آہستگی سے اپنا دوپٹہ سر پر ڈال دیا۔ اس کی اگلی فرمائش نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں جو نائٹی بھیجی تھی وہ پہن کر دکھاؤں۔ میں نے جلدی سے انکار کیا اور کہا کہ علی، خدا کے واسطے ایسے فرمائش نہ کیا کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ مگر وہ پھر ضد لگا کر بیٹھ گیا۔ علی کی خوشی کی خاطر میں نے وہ نائٹی پہن لی، جسے پہن کر مجھے بڑی ہی شرم آ رہی تھی۔ علی کچھ دیر تک ویڈیو کال پر مجھے دیکھتا رہا، میرے حسن میں قصیدے پڑھتا رہا، اور پھر ہماری بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے فون بند کیا تو دل طمانینت سے بھر گیا، کیونکہ علی کے ساتھ مجھے اچھا لگتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی محبت میرے لیے زندگی کا دوسرا نام تھی۔ مجھے اور علی کو آخری بار ملے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ ان سالوں میں ہم دونوں کا صرف فون پر رابطہ تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد علی کو اسپیشلائزیشن کرنی تھی، اور وہ اس سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے منگنی کرنے کے بعد وہ امریکہ چلا گیا، اور ہم دونوں کا صرف فون پر رابطہ رہ گیا۔ علی سے بات کرنے کے بعد میں بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اس کی دھیمی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مجھے ایک ایک پل کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں ایک نوکری پیشہ لڑکی تھی، اس لیے دن کہاں گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ باقی کا وقت علی کی یادوں اور اس سے باتوں میں گزر جاتا۔ 6 مہینے بعد علی لوٹ کر آیا اور ہماری شادی کا دن آ گیا۔ وہ دن جس کا میں نے پچھلے 2 سالوں سے شدت سے انتظار کیا تھا۔ میں دلہن بنی تھی، میرا نکاح ہوا تھا، لیکن رخصتی میں ابھی 2 مہینے اور باقی تھے۔ دراصل علی نے جب اسپیشلائزیشن ختم کی تو ساتھ ہی اسے امریکہ میں ہی بہت بہترین نوکری مل گئی۔ بہت بڑا اسپتال تھا، ڈالرز میں تنخواہ تھی، رہائش اور گاڑی بھی مل رہی تھی۔ اسی لیے علی نے فوراً ہی وہ جاب ایکسیپٹ کر لی، اور یہ بات اس نے واپس آنے کے بعد مجھے بتائی کہ وہ شادی کے بعد مجھے بھی باہر بلوائے گا اور خود بھی وہیں سیٹل ہو جائے گا۔ میرے گھر والے تو یہ سن کر شاکڈ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ مجھے پردیس نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ میں بڑی بیٹی تھی، اماں کی بہت لاڈلی تھی۔ اماں مجھ سے اتنی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے علی سے بہت محبت تھی۔ اس کی خاطر میں 7 سمندر پار کرنے کو بھی راضی تھی۔ اور پھر علی نوکری ایکسیپٹ کر چکا تھا، اسی لیے میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے سرسری طور پر تو علی سے کہا تھا کہ یہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے، مگر وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ ہمارے مستقبل کے لیے کیا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، تم اور میں ہمیشہ کے لیے امریکہ میں ہی سیٹل ہو جائیں گے۔ رہی بات تمہاری امی جی کی،
تو انہیں بھی میں اپنے پاس بلواتا رہوں گا، تم فکر نہ کرو۔ علی کی تسلیوں پر میں نے نکاح کر لیا تھا اور علی نے میرے کاغذات تیار کروانے شروع کر دیے تھے۔ کاغذات کی تیاری کروا کر وہ دوبارہ امریکہ چلا گیا تھا۔ مجھے رخصت ہو کر اس کے پاس جانا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ 3 مہینے گزرے 2 سالوں سے بھی زیادہ مشکل ہوں۔ پہلے تو میں صرف اس کے نام پر بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے نکاح میں تھی، دل زیادہ ہی بے تاب ہونے لگا تھا۔ پھر علی بھی فون کرتا تو جذبات سے چور ہو جاتا۔ محبت بھری دھیمی دھیمی باتیں کر کے وہ میرے اندر ایک نیا طوفان برپا کر دیتا۔ کبھی کبھی تو میں راضی ہو جاتی اور کہتی، علی کیا ملتا ہے مجھے اس طرح تڑپا کر، تم تو فون بند کر دیتے ہو، لیکن میں تمہاری باتوں اور یادوں کے سحر سے نکل ہی نہیں پاتی۔ میری بات پر وہ مسکرا کر کہتا کہ جانے من میں بھی تمہارے لیے اتنا ہی بے تاب رہتا ہوں۔ آخر تم میری بیوی ہو، بس جلدی سے یہاں آ جاؤ، پھر ایک پل کے لیے بھی میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ علی کی اس رفتگی پر میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ مستقبل کے حسین سپنے ہم دونوں نے ہی اپنی اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے، لیکن کچھ سپنے صرف ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، اور شاید میرے اور علی کے سپنے بھی ایسے ہی تھے۔ میرے سارے کاغذات دھیرے دھیرے تیار ہونے لگے۔ میرے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میری ماں بار بار مجھے سینے سے لگا کر کہتی کہ نیہا تجھے اتنی دور بھیجنے کا دل نہیں چاہتا، مگر میں مسکرا کر کہتی، اماں علی بہت اچھا ہے، وہ وہاں میرا بہت خیال رکھے گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں اداس نظروں سے مجھے دیکھتی اور کہتی کہ بیٹا، اپنا وطن اپنا ہوتا ہے، وہ گوروں کا دیس ہے، وہاں سب پرائے لوگ ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے تو بڑا خوف آتا ہے۔ امی کی بات پر میں ہنس دیتی۔ میری ماں بہت سیدھی سادھی بھولی بھالی عورت تھی۔ ہم بیٹیوں کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ فکر مند رہتی تھی، اسی لیے میں بس انہیں دلاسے دیتی اور خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایسے ہی میرے جانے کا وقت آ گیا۔ سارا سامان سمیٹ کر میں ایئرپورٹ پر پہنچی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں باپ کو چھوڑنے کا غم اور 7 سمندر پار جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ چھوٹی بہنوں نے بھی بار بار میرے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما تھا۔ میں نے اپنے پیاروں کے چہروں کو اپنی نظروں میں بسا کر ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور پھر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر میں نے اپنے شوہر کی طرف پرواز شروع کی تھی۔ 48 گھنٹوں کا سفر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ 7 سمندر پار کا یہ سفر طے کرنے کے بعد جب میں علی کے پاس پہنچوں گی تو میری زندگی کا زاویہ ہی بدل جائے گا۔ اتنی طویل فلائٹ لینے کے بعد تھکن سے میرا برا حال تھا، لیکن علی سے ملنے کی خوشی اور محبت بھرے جذبات نے مجھے تازہ رکھا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر باہر نکلتے ہی مجھے علی کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ خود کو اس کے حوالے کرتے ہوئے میں نے طمانینت بھری سانس لی تھی۔ سکون، آسودگی، خوشی، سب کچھ مجھے نصیب ہو گیا تھا۔ زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ علی نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ یہ میرا اور علی کا وہ گھر تھا جہاں سے ہمیں شادی شدہ زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ کھانا میں نے فلائٹ میں کھا لیا تھا، اس لیے کھانے کے لیے علی کو منع کر دیا۔ علی مجھے بیڈ روم میں لے گیا۔ میرا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور اپنی نظریں میرے وجود پر جما دیں۔ وہ میرے چہرے کو مستقل تک رہا تھا اور میں شرما کر خود میں سمٹ رہی تھی۔ آج سے پہلے ہم نے بہت محبت بھری باتیں کی تھیں، لیکن صرف فون پر۔ آج ہم دونوں روبرو تھے۔ یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور اسی لیے مجھے بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد بھی ہم دونوں نے تنہائی میں ایک ساتھ کوئی وقت نہیں گزارا تھا، کیونکہ میرے گھر میں تھوڑا مختلف قسم کا ماحول تھا۔ چھوٹی بہنیں بھی موجود ہوتی تھیں، اس لیے امی جان ان سب باتوں کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ اب پہلی بار میں علی کے ساتھ تنہائی میں تھی، اس لیے نروس ہوتی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور علی سے نظریں چرا رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ سوچ کر من میں گدگداہٹ ہو رہی تھی۔
علی نے میری حالت دیکھی تو مسکرانے لگا۔ وہ بھی ایسے ہی جذبات کے اتار چڑھاؤ کا شکار تھا۔ پھر دھیرے سے اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، اپنی محبت مجھ پر لٹانے لگا۔ وہ میرا حق ادا کر رہا تھا اور میں اس کی باہوں میں سکون حاصل کر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر علی نے لیمپ آف کیا تھا اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے رات گزرتی چلی گئی۔ صبح کا سورج نمودار ہوا تو میری زندگی میں بھی روشنی ہو گئی۔ میں علی کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھ بھی پا چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے لگتا تھا کہ اب سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، زندگی خوبصورت ہو گئی ہے، لیکن وہیں سے میری زندگی کی بدصورتی کا آغاز ہوا۔ علی نے ہاسپٹل سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ 2-3 دن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت گزارے، اور پھر ایک دن شام کے وقت وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر مائیکل نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ وہ ہمارے ہاسپٹل کے سب سے سینئر ڈاکٹر ہیں اور ہاسپٹل بھی انہی کا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میری وائف پاکستان سے آ رہی ہے، تو انہوں نے ڈنر پر انوائٹ کر دیا۔ تم فریش ہو جاؤ، ہمیں ان کی طرف جانا ہے۔ علی نے مجھے جلدی جلدی ساری تفصیل سنائی تھی اور کہیں باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں اس سے پوچھ بھی نہ سکی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گلابی رنگ کا خوبصورت سا فراق نکال کر استری کیا تھا اور فرصت سے تیار ہونے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد میں پہلی بار کسی کے گھر جا رہی تھی، اس لیے میں نے خوب اہتمام کیا تھا۔ پھر گھنٹے بھر بعد علی واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے۔ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، نیا یہ کپڑے پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ میں جو پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، میں نے حیرت سے علی کو دیکھا اور کہا کہ علی، میں پاکستان سے کافی سارے نئے کپڑے لائی تھی اور میں تیار بھی ہو چکی ہوں، تو پھر یہ؟ میرا اشارہ شاپرز کی طرف تھا۔ علی کے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہم تمہارے اس پرانے محلے میں نہیں کھڑے ہیں جو تم ایسے کپڑے پہن کر جاؤ گی۔ یہ امریکہ ہے، یہاں کے طور طریقے اور رہن سہن الگ ہے۔ چلو جلدی سے یہ کپڑے پہن لو۔ میں نے علی کے ہاتھ سے لے کر جیسے ہی شاپر کھولا تو میری آنکھوں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا شارٹ اسکرٹ تھا، اوپر سے بازو نہیں تھے، نیچے سے پیروں تک نہیں تھا، درمیان میں جگہ جگہ نیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ رنگ کی بڑی ہیل والی پمپی تھی اور کندھوں تک لٹکنے والے بڑے بڑے بندے تھے۔ میں نے وہ سب بستر پر پھیلا کر حیرت سے علی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ غلطی سے کسی اور کا سامان لے آئے ہو کیا؟ مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے علی سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ غلطی سے کیوں لاؤں گا؟ تمہارے لیے ہی لایا ہوں۔ جلدی سے اب تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر مائیکل انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے علی کو دیکھتی رہ گئی۔ لفظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ کافی دیر بعد جب میں سنبھلی تو میں نے کہا، علی تم ہوش میں تو ہو؟ کیا میں یہ لباس پہنوں گی؟ اس میں میرا سارا جسم پوری طرح نظر آئے گا۔ یہ نہ کاندھوں سے پورا ہے نہ پیروں کی طرف سے، یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کن لفظوں کا انتخاب کروں۔ اس لباس کی بے حیائی کے بارے میں کیا کہوں، اسی لیے جو منہ میں آیا کہہ دیا اور اٹھا کر اسے واپس شاپر میں ڈال دیا۔ علی نے غصے سے مجھے دیکھا اور میرے قریب آ کر میرے کاندھوں پر پھیلا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ کہنے لگا، یہ اتنا بڑا کپڑا اپنے وجود پر ڈال لیتی ہو؟ تم اتنی خوبصورت ہو، خود کو کیوں چھپاتی ہو؟ میں نے علی سے کہا کہ عورت پردے میں اچھی لگتی ہے، عورت نمائش کی چیز نہیں۔ علی کہنے لگا، اپنی بکواس بند کر لو، تمہیں پتہ نہیں کون سے زمانے کی عورت ہو۔ جو میں لے کر آیا ہوں وہی پہن کر تمہیں ڈاکٹر مائیکل کی طرف جانا ہوگا۔ ایسے کپڑے پہن کر جاؤ گی تو میرا مذاق بنے گا۔ میں نے پاجامے پر لانگ فراک پہنی تھی، گلابی رنگ کا بہت خوبصورت سا میچنگ دوپٹہ بھی پہنا تھا اور نازک سی جیولری بھی پہنی تھی۔ میرے حساب سے میں بالکل مکمل تھی۔ میں نوکری کرنے والی لڑکی تھی،
مجھے بھی فیشن کی سمجھ بوجھ تھی، لیکن علی نے تو مجھے بالکل ہی بے وقت کر دیا تھا۔ علی کا رویہ میرے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ میرے کپڑوں کو لے کر اور نہ ہی فیشن کے بارے میں۔ اس لیے شاید اتنے سالوں کی محبت کے باوجود مجھے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہم امریکہ میں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں یہاں کی انگریز عورتوں کی طرح ادھی ننگی ہو جاتی۔ اس لیے میں نے علی کو صاف انکار کرنا چاہا تھا، لیکن جس انداز میں اس نے میرا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا تھا اور غصے کا اظہار کیا تھا، میرا سیانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ پھر اس نے اسکرٹ اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگا، 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ ورنہ میں خود چینج کرواؤں گا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ ہو گیا تھا کہ میں نے ڈر کے مارے وہ اسکرٹ پہن لیا، لیکن واش روم سے باہر نہ نکل سکی۔ وہ پہن کر تو میں علی کے سامنے جانے سے بھی کترا رہی تھی، تو پھر دعوت میں کس طرح جا سکتی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ علی نے زور زور سے واش روم کا دروازہ پیٹا اور کہنے لگا، باہر نکل بھی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ مجبوراً میں نے دروازہ کھول کر باہر نکلی تو التجائیہ نظروں سے علی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ علی، یہ سب کیا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں کر سکتی۔ دیکھو تو صحیح، اس لباس میں کس طرح کھلی ڈلی نظر آ رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علی نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگا، قابل ستائش لگ رہی ہو۔ وہ جو عجیب سی چادر تم اوڑھ کر رکھتی ہو، اس میں زہر لگتی ہو۔ اب لگ رہا ہے نا کہ میں نے ایک خوبصورت اور جوان لڑکی سے شادی کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے علی کے چہرے پر غرور نظر آنے لگا تھا۔ میں واقعی حسین اور جوان تھی، لیکن بے شرم اور بے حیا نہیں تھی۔